السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ غیر حاضری کی وجوہات کوئی زیادہ نہیں ہے، یہی ہے کہ پچھلے ہفتہ 10 دن میں جو پارلیمان میں نئی آئینی ترمیم پیش ہوئی، وہ پاس ہوئی، پھر اس کی طرف تمام جو فوکس تھا میڈیا کا اور سب کا ادھر اس کی طرف رہا، تو اور پھر جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی اس کے رزلٹ کے طور پہ، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں یہ ہوتی رہی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے موضوعات اس طرح کے ان ٹاپکس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، اب آج جو ہے وہ پچھلے 2-4 دنوں سے ہمارے جو پولیس کے جو گروپس ہیں ان میں ایک سرمد سعید خان ہیں، ہمارے سابق آئی جی ہیں، ان کا ایک کوئی 8-9 سال پرانا جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھاتا ہوں۔ انگلش میں ہے یہ ٹویٹ، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ آپ کو کر کے بتاؤں۔ اور یہ ہے جو پولیس کو جو رینک اینڈ فائل، یعنی جو سینئر آفیسرز کے اوپر ڈسپلن کس طرح سے لاگو ہوتا ہے، اور جو جونیئر آفیسرز ہیں، جو انسپیکٹرز ہیں اور اس کے نیچے جو کانسٹیبل تک کے جو پولیس کا جو عملہ ہے، ان کو سزائیں کس طرح دی جاتی ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ان باتوں کا احاطہ کیا ہے، اور یہ سکرین پہ آپ ان کا جو ٹویٹ کا جو انگلش ورژن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ پنجاب میں سالانہ 60,000 پولیس اہلکاروں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ یقیناً ابھی یہ سزائیں ظاہر ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں میں چلی گئی ہوں گی، کیونکہ یہ 9 سال پرانا ٹویٹ ہے۔ زیادہ تر سزائیں افسران کے منمانی والے رویے، مزاج، ان کے پسند و ناپسند پر منحصر ہوتی ہیں۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ایک ڈسپلیئر لیٹر ہمارے پی ایس پی افسران کی 1 ماہ کی نیندیں چھین لیتا ہے۔ اب یعنی کہ تھوڑا سا میں ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کر رہا ہوں کہ کتنا خوبصورتی سے انہوں نے 60,000 لوگوں کو ملنے والی جو سزائیں ہیں ان کا احاطہ کیا ہے، اور پھر جو پی ایس پی افسران ہیں یا جو سینئر رینک کے افسران ہیں، جو ڈی ایس پی اینڈ ابو کے افسران ہیں، اے ایس پیز اور ایس پیز اور باقی جو ڈی اے جیز ہیں، ان کو اگر ان کے سینئر سے ایک ڈسپلیئر لیٹر، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار جسے کہتے ہیں، وہ اگر مل جائے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی نہ ان کو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن کے تحت سسپینڈ کیا جاتا ہے، نہ ان کو ڈسمس کیا جاتا ہے، نہ صرف ایک لیٹر ہی ان کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ آگے وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بے تحاشا سزائیں ماتحتوں کو ٹھیک کر سکتی ہیں؟ کیا متواتر سزائیں ہمارے ماتحتوں کو خراب نہیں کر رہی؟ کیا ہمیں نصیحت، دلیل، تربیت، ذمہ داریوں کی تبدیلی، یعنی اگر ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیں، اور معمولی سزا دینے سے اس عمل کو شروع نہیں کرنا چاہیے؟ اور کیا ہمیں صرف ان لوگوں کو سخت سزا نہیں دینی چاہیے جو ناقابل اصلاح ہیں؟ اچھا، اب یہ بہت ہی دوبارہ وہ بڑی خوبصورتی سے اس فرق کو اپنے ٹویٹ کے جو مختصر الفاظ ہیں ان میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر آگے چل کے وہ جو پروسیجر ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہمیں باقاعدہ انکوائری کے بغیر سزا دینا چاہیے، اور ان کی اپیلوں اور نظر ثانی کی درخواستوں کو مسترد کر دینا چاہیے، تاکہ وہ وکلاء کے پاس جائیں، ان کو ادائیگیاں کریں اور سروس ٹریبیونلز اور عدالتوں سے کلین چٹ حاصل کر سکیں؟ کیا ہمیں دوسروں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کو تھپڑ ماریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی اصلاح کی نیت کریں اور ان سے ان کی غلطیوں کا بدلہ نہ لیں؟ بہت سارے سوالات جو میرے ذہن کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے سرمد سعید صاحب کا یہ ٹویٹ سنا، یہ اٹ سیلف ایک بہت
جو اس وقت پولیس میں جو نظام رائج ہے اس کو یہ بلیغ انداز میں یہ ٹویٹ بیان کر رہا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ یہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے، جب مولانا اعظم طارق کا مرڈر ہوا تھا اور اس کے لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں یہاں پہ بڑی ایک اسلام آباد میں سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کے جو ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس تھے میجر محمد اکرم صاحب، وہ ایک جو میٹنگ ہے اس کو وہ چیئر کر رہے تھے، اور اس میٹنگ میں ہمارے اس وقت کے ایس ایس پی کلیم امام، سید کلیم امام، جو بعد میں پھر مختلف جگہوں پہ آئی جی تعینات رہے ہیں انکلوڈنگ اسلام آباد، تو وہ اس وقت ایس ایس پی تھے، اور کلیم امام صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ سزائیں دینے پہ یقین رکھتے تھے اپنے ماتحتوں کو۔ تو مطلب ہر صبح آنا اور 8-10 ڈسمسل کر دینی اور چلتے چلتے لوگوں کو وائرلیس کے اوپر سزائیں دے دینی۔ تو جو میجر اکرم صاحب تھے آئی جی صاحب، انہوں نے میٹنگ میں ایک دم سے سوال پوچھا کلیم امام صاحب سے کہ کلیم، یہ جو تمہیں سروس ریوالور ایشو ہوا ہے، کیا یہ تم نے اپنی سروس کے دوران کتنی دفعہ استعمال کیا ہے؟ تو کلیم صاحب اس سوال پہ سوچ پہ پڑ گئے، اور تھوڑی دیر سنبھل کے تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ سوچ کے کہنے لگے کہ سر غالباً ایک مرتبہ، اور وہ بھی میں نے کوئٹہ میں ایک ریڈ پہ گئے تھے، وہاں نکالنا پڑا تھا، استعمال کرنا پڑا۔ تو میجر اکرم صاحب نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ کلیم دیکھو، یہ جو E&D رولز ہیں، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول، جن سے تم ہر روز لوگوں کے سر اتارتے ہو اور لوگوں کو ڈسمس کرتے ہو، ان کے گھروں کے چولہے بند کرتے ہو، یہ صرف اسی طرح ڈیٹرنس ہیں جس طریقے سے یہ سروس ریوالور آپ کو ملا ہوا ہے۔ یعنی جیسے آپ سروس ریوالور کو سروس میں 1-2-3 دفعہ آپ استعمال کرو گے اور یہ رہے گا آپ کے پاس کہ ڈیٹرنس رہے آپ کی کہ آپ کے پاس ایک ویپن ہے، تو اسی طریقے سے جو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ہیں، ان کا استعمال بھی اسی انداز سے کرو کہ ان کو ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کرو۔ اب میں واپس آتا ہوں، دیکھیں کتنی بہترین جو نصیحت تھی اس وقت کے ایس ایس پی صاحب کو، پتہ نہیں انہوں نے اس پہ بعد میں عمل درآمد شاید کیا ہوگا، بہت اچھے افسروں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور جو میں نے ان کو بعد میں آئی جی کے طور پہ دیکھا تو مجھے لگتا تھا کہ ان میں وہ تبدیلی آ چکی تھی۔ اس وقت جب ایس ایس پی تھے بڑے ینگ تھے۔ اب اسی طریقے سے میں یہ جو پیغام ہے اس ویڈیو کے کرنے کا جو مقصد ہے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ ہمارے جو جونیئر افسران ہیں، جو یعنی انسپیکٹر اور اس کے نیچے کے جو افسران ہیں، وہ ان کا امیج پبلک میں کیوں خراب مشہور ہے۔ اور پھر میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ دانستہ طور پہ یہ ایک کوشش ہے، یعنی جو بیک آف مائنڈ کہیں پہ ہر سینئر پولیس افسر میں، کہ ہماری نیک نامی رہے۔ اب دیکھیں کہ آئی جی صاحب کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اخباروں میں، اور ایس پیز کی اور ایس ایس پیز کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں جی، جب یعنی لوگ جاتے ہیں ان کو ملتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن تھانے میں جائیں تو تھانے میں تو جو ہے وہ بس یہ اللہ حافظ ہے، اور ایس ایچ او فلاں بڑا ظالم ہے، فلاں اے ایس آئی نے فلاں جو ملزم ہے اس کو اس طریقے سے غیر قانونی حراست میں رکھا، اس کو مارا، اس کو پیٹا۔ وہ اس طرح کی جو بے تحاشا چیزیں ہیں وہ ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، اور کچھ ان میں سے جینوئنلی ہو بھی رہی ہوتی ہیں تھانوں میں۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ تفریق کیوں ہے، کیوں لوگ جو ہے وہ سینئر جو پولیس افسران ہیں ان کو تو بالکل وہ فرشتہ سمجھتے ہیں یا ان کی بہت تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن جو جونیئر رینک کے افسران ہیں ان کو ہمیشہ ویلن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اس سائیکالوجی کو ختم کرنے کے لیے، جیسے سرمد سعید صاحب نے کہا کہ کیا جو ان کا جو کیڈر ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے ٹریننگ دے کر، تربیت دے کر، جس طرح ہمارا ایک اے ایس پی پڑھا لکھا آتا ہے یا ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے کہ وہ کنسٹیبل سے یا اے ایس آئی سے پھر وہ ڈی ایس پی بن جاتا ہے، تو اس کا اگر رویہ عوام کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے تو جو نیچے عملہ ہے جہاں سے وہ پروموٹ ہو کے بلکہ ڈی ایس پی اوپر آیا ہے،
اور ان رینکس کے جو افسران ہیں وہ کیوں نہیں اچھے معیار کے ہو سکتے؟ تو اس میں ثابت یہ ہوا کہ ایک ہماری جو سلیکشن کا معیار ہے وہ نہ گرے، سلیکشن کا معیار بہتر بنایا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو ان کی تربیت ہے وہ اسی لیول پہ کی جائے کہ جیسے ہر سپاہی کو ہم ایک ASP سمجھ کے اس کی تربیت کریں، تاکہ جب وہ آگے جاتا جائے تو وہ بنیاد سے ہی ایک ASP کی ذہنی تربیت لے کے جائے، اور اس کے لیے بھی وہی معیار ہو کہ اگر ASP کو صرف ڈسپلیئر ملتا ہے اور وہ 1 مہینہ نیند نہیں اس کو آتی جیسے کہ سرمد صاحب نے کہا، تو لیکن دوسری طرف ہم جو سبارڈینیٹس کو بے شمار سزائیں دیتے ہیں، اور ان کو جو ایک موقع ہر انسان کو زندگی میں ملتا ہے غلطی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے، وہ اس کو اگر ہم نہیں دیتے تو اس کے اوپر میں ایک الگ کسی دن بات کروں گا کہ یہ موقع دینے والی جو بات ہے یہ میں نے کہاں سے کنسیو کی، کہاں سے سیکھی، تو کس طریقے سے اس جو تفاوت ہے، یہ جو درمیان میں ایک اتنا بڑا گیپ ہے، اس کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کو ختم نہ کرنے میں دانستہ یا نادانستہ ہماری جو سینئر لاٹ ہے وہ اس میں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح سے اپ رائٹ ہو گئے، تھانوں والے، ہمارے SHOs، ہمارے سب انسپیکٹرز، ASIs، تو پھر یہ جو ایک گندے کام ہم نے ان سے کروانے ہوتے ہیں وہ پھر یہ گندے کام نہیں کریں گے، وہ یعنی سیاہ کو سیاہ کہیں گے اور سفید کو سفید کہیں گے اور سیدھی لائن پہ چلیں گے۔ تو اسی طریقے سے میں یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جب تک آپ انویسٹیگیشن کا جو کیڈر ہے اس کو الگ نہیں کریں گے، اس کو اس ہائرارکی سے اور ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول ایک اتنی بڑی تلوار ہے کہ وہ نیچے والوں کا جو پنپنے کا جو ان کا جو ذہنی جو نشو و نما ہے اس کو وہ نہیں ہونے دیتے، اور وہ صرف رکھا ہوا ہے نیچے والوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ جو سزاؤں کا حجم ہے جو سرمد صاحب نے 9 سال پہلے کہا ہے، اب تو یہ بہت بڑھ چکا ہوگا، اور پھر آئے روز آپ یہ واقعات دیکھتے ہیں یہ برے تربیت کی وجہ سے کہ ہتھکڑی لگا ہوا ملزم ہے، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کو سب انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ بھیج رہا ہے کہ جاؤ جا کے بوتل لے کے، اور وہ ہتھکڑی سمیت بوتل پکڑ کے لے کے آتا ہے اور اس کی ویڈیو بن جاتی ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جو اس کیڈر کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا جو سیلری سٹرکچر ہے وہ اس لیول پہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور سارے جو معیار ہیں، اور اسی طرح سے جو بھرتی کا جو معیار ہے اس میں وہ چیز نہیں ہوتی جو ایک جو سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے ہمارے پاکستان کا، اس لیول کی چیز کنسٹیبل لیول پہ نہیں ہوگی، تو اسی طرح کی جو کراپ ہے وہ آتی جائے گی، اور یہ جو تفاوت ہے یہ قائم رہے گا، اور جو یعنی گند ہے وہ ایٹریبیوٹ ہوگا چھوٹے طبقے کو جو کہ سارا کام کرتے ہیں۔ تمام جو آپ کو پولیس کی ورکنگ نظر آتی ہے وہ یہی لوگ کرتے ہیں، کسی کی ریکوری کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کسی کے قاتل کو پکڑتے ہیں، کسی اشتہاری کو پکڑتے ہیں، وہ یہی انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اچھا جو ہے وہ اوپر والے لیول پہ ہوتا ہے، اور جو گندا ہے وہ نیچے والے لیول پہ آٹومیٹکلی منتقل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ جو ہماری پولیس ہے وہ اسی حال میں قائم رہے گی جس حال میں ابھی چل رہی ہے، اور جو ابھی جو حال چل رہا ہے وہ آپ نے سارا جتنی میں نے گفتگو اس میں دیکھ لی ہے۔ امید ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، جو پارلیمان ہے، اور جو لوگ مجاز لوگ ہیں، ہمارے جو انسپیکٹر جنرلز ہیں پنجاب کے اور باقی صوبوں کے، یہ تمام جو ہیں وہ اس بات پہ توجہ دیں گے اور اپنے محکموں کو سنوارنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔